السلام علیکم۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ G20 انڈیا میں ہو چکا ہے، جس میں دنیا کے ٹاپ 20 ملک انڈیا میں آئے تھے، جو کہ 9 اور 10 ستمبر کو نئی دلی میں ہو گیا تھا، جہاں دنیا کے ہیڈ آف اسٹیٹ بھی آئے تھے، یعنی دنیا کے بڑے ملک کے پرائم منسٹر۔ لیکن ایک سوال آپ کے اور میرے دماغ میں آتا ہے کہ آخر G20 ہوتا کیا ہے؟ یہ گروپ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اور اس کو بنانے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ کیوں ہر سال یہ ملک ایک دوسرے سے الگ الگ جگہ ملتے رہتے ہیں، اور ان ملکوں میں پاکستان کیوں نہیں شامل؟ آئے سمجھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آرس نالج، اور میں ہوں آج آپ کا ہوسٹ عبدالرحیم۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آتا ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ یہ آپ کے لیے فری ہے، اور اس سے ہمیں بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ The India, Middle East, Europe Economic Corridor. The United States, Saudi Arabia, the UAE, India and the EU. This is a big deal. This is a real big deal. India has formally taken over the presidencies of the G20. یہ G20 کی میزبانی بھارت کو ملنا ایک بہت ہی بڑا اوسر ہے۔ India is readying itself to host the mega event. دوستوں، G20 کو سمجھنے سے پہلے ہم کو سمجھنا پڑے گا G7، کیونکہ G7 جو ہے G20 سے پہلے بنا تھا۔ بات ہے 1970 کی، جب دنیا کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجہ تھی، لیکن اب سب سے بڑی وجہ تھی 1973 میں آئل کریشر کی۔ یہ آئل کریشر تب ہوا جب عرب ملکوں نے ایک امبارگو لگایا اور ان ملکوں کو تیل بیچنا بند کر دیا جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے۔ موسٹلی ویسٹرن کنٹری، امریکہ اور یورپ، یہ ویسٹرن ملک مڈل ایسٹ سے آنے والے تیل پر بہت زیادہ میسر تھے۔ اس وجہ سے بھاری اکنامکس ریئیکشن دیکھنے کو ملی ان ملکوں سے۔ ان حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس اکنامکس کے حالات بہتر کرنا ہے، اور ہم کو ساتھ میں ایکشن لینے کی بھی ضرورت ہے۔ اکنامک کو واپس ٹریک پر لانے کے لیے ہم کو ساتھ میں بیٹھ کر اکنامک کی پالیسی بنانی چاہیے۔ اس کے چلتے کچھ انفارم میٹنگ ہوتی ہے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں ان ملکوں کے فائنانس منسٹر کے درمیان، اور ارلی 1973 کی بات ہے۔ امریکہ، فرانس، UK اور ویسٹرن جرمنی کے فائنانس منسٹر کے درمیان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور 2 سال بعد اٹلی اور جاپان بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور 1975 میں پہلے ہوتی ہے G6 کی میٹنگ۔ یہ پہلی آفیشیل میٹنگ تھی، اور پھر اس کے بعد 1976 میں کینیڈا بھی ان کو جوائن کر لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ گروپ G6 کا گروپ G7 میں بن جاتا ہے۔ یہ ساتوں ملک اپنے وقت کے سب سے زیادہ ڈیولپ ملکوں میں سے تھے۔ ان کی اکنامکس دنیا کے ٹاپ اکنامکس میں تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی کامن چیزیں تھیں۔ ان سب ملکوں میں لبرل ڈیموکریسی اور جو ہیومن رائٹس اور انڈیویجول فریڈم جیسے ویلیو کو پروموٹ کرتی ہیں۔ یہ سب آئل کریشر جیسے مسئلوں سے سامنا کر رہے تھے۔ مین مقصد یہ تھا کہ ساتھ میں بیٹھ کر اکنامک اسٹریٹجی بنانا تھا۔ سال 1998 میں رشیا کو بھی اس گروپ میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور G7 اب G8 میں بن جاتا ہے۔ اور جب 2014 میں رشیا نے یوکرین کو انوائٹ کیا تو اس کے بعد یہ G8 سے بھی باہر نکال دیا گیا، جس کی وجہ آج کے دن بھی یہ گروپ G7 میں ہے۔ اب G20 پر آئے تو اس کی شروعات بھی اکنامک کریشر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ سال 1997 کی ایشین فائنانس کریشر، ساؤتھ کوریا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، بہت خطرناک فائنانس کریشر آئے۔ یہ کریشر اتنے بڑے تھے کہ اس کی وجہ سے ہانگ کانگ، روس، ملیشیا، فلپائن، کچھ حد تک کہ چائنا، جاپان، سنگاپور، تائیوان، ویتنام جیسے ملک بھی اثر انداز ہوئے۔ ان ملکوں میں کرنسی کی ویلیو تیزی سے نیچے گرنے لگی، اور بے روزگاری بڑھنے لگی، اور کچھ ملکوں میں تو دنگے فساد بھی دیکھنے کو ملے۔ اس کے اگلے سال بھی 1998 میں رشیا میں بھی فائنانس کریشر دیکھنے کو ملے۔ یہ وجہ تھی G7 میں ڈالا گیا۔ اس وقت میں G7 کے ممبر نے یہ محسوس کیا دنیا وقت کے ساتھ ساتھ انٹر کنیکٹنگ بنتے جا رہے ہیں، اور گلوبلائزیشن اتنا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کسی ملک میں مسئلہ ہوتا ہے، اس کا اثر ساتھ باقی ملکوں میں بھی بڑھتا ہے۔ اس لیے اگر ہم کو پوری دنیا میں ہی اکنامک اسٹیبلٹی لانی پڑی اور بھاری اکنامک کریشر کو روکنا ہے تو
ہم کو دنیا کے جو ایمرجنگ اکنامک ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ایکشن پلان بنانے ہوں گے. تو 26 ستمبر سال 1999 میں G7 کی فائنانس میٹنگ کے دوران G20 گروپ کی پلان کا منصوبہ بنایا جاتا ہے. اس گروپ میں ڈیولپ ملکوں کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس G20 میں کس ملک کو رکھا جائے اور کن ملکوں کو نہ رکھا جائے. سب سے پہلے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو G7 کے ممبر ہیں وہ تو رہیں گے. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے دنیا کے سب سے بڑے ملک کون سے ہیں جو معاشیت اور اکنامکس کو ہینڈل کر رہے ہیں. ان کے بیسس پر چائنا، انڈیا، برازیل، ساؤتھ افریقہ اور رشیا کو بھی ملا لیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے ریجنل سب سے بڑی پاور کون سی ہے، کیونکہ دنیا کے ہر ایک ریجنل میں کوئی نہ کوئی ریپوٹیشن ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے ایشیا میں انڈونیشیا اور ساؤتھ کوریا اور ساؤتھ امریکہ سے برازیل، ارجنٹائن نارتھ امریکہ سے میکسیکو اور شینا کے برازیل سے آسٹریلیا، مڈل ایسٹ سے سعودی عربیہ اور ترکی اور یورپ میں G7 کے ملک پورے یورپ کی یورپین یونین کو ہولڈ کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. تو آج کے دن G20 میں 19 ملک ہیں، اس میں اور ایک یورپین یونین ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ 20 ملک دنیا کے ٹاپ 20 ملکوں میں سے ہیں، صرف پولیٹیکل، اکنومیکلی، ملٹری وائز بھی دیکھو تو. اب مزے کی بات یہ ہے کہ G20 کو بنانے کا مقصد فائنینشل کرائسس سے ڈیل کرنا فائنینشل منسٹری اور سینٹرل بینک گورنر کے درمیان ہوتی تھی. کئی سالوں تک ایسا ہوتا جا رہا تھا. 2008 کی گلوبل فائنانس کرائسس نہ آئی. We're everywhere, but now it's official, we are in a recession. There's been a widespread loss of confidence, and major sectors of America's financial system are at risk of shutting down. تب ان ملکوں نے محسوس کیا اب ہم کو سیریس میٹنگ کرنی چاہیے. صرف ہمارے فائنانس منسٹر ہی نہیں، ہمارے ملکوں کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو بھی ملنا چاہیے. ہم سب ملکوں میں کوآپریشن کو روکنا ہوگا. اس لیے G20 کی پہلی لیڈر جو آفیشیلی سبمٹ ہوئی وہ 2008 میں ہوئی تھی. یہ پہلی سبمٹ امریکہ میں بٹھائی گئی تھی، جس میں سارے ملک مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹائٹ بیریئر نیچے سے ہٹا دیے گئے، اسپینڈنگ بڑھائے، $4 ٹریلین خرچ کریں گے تاکہ سب کی اکنامکس کو ریویو کیا جا سکے. ٹوٹل سارے ملک ملا کر GDP 85% کنٹریبیوشن کرتے ہیں. میڈیا میں سن کر آپ کو لگے گا بہت بڑی اچیومنٹ ہے گورنمنٹ کی. اس سال یہ G20 جو کہ انڈیا میں آ گیا ہے، لیکن یہ پارٹ آف دا پروسیس ہے. اس سال نہیں تو اگلے سال یہ G20 میٹنگ انڈیا میں ہونی ہی تھی. اگر آپ لسٹ دیکھو تو 2008 کی پہلی سمٹ سے لے کر یہ 18ویں G20 سمٹ ہے. لیکن امریکہ ایسا ملک ہے جہاں پر یہ 2 بار ہوسٹ کیے گئی، 2008 اور 2009 سے. اس کے پیچھے وجہ ہو سکتی ہے 2008 کے فائنانس کرائسس امریکہ میں شروع ہوئے، لیکن اس کے بعد ہر ملک کو ایک ایک کر کے باری ملی. 2009 میں دیکھنا شروع کرے تو پہلے UK، پھر کینیڈا، ساؤتھ کوریا، فرانس، 2012 میں میکسیکو، پھر رشیا، پھر آسٹریلیا، ترکی، چائنا، جرمنی، ارجنٹائن، جاپان، سعودی عرب، اٹلی، انڈونیشیا اور 2023 میں انڈیا. صرف 2 ملک پیچھے رہ گئے جو کہ G20 کے جنہوں نے ابھی تک ہوسٹ نہیں کیا، برازیل اور ساؤتھ افریقہ. اور اسی کے اگلے سال برازیل میں ہوں گے، پھر ساؤتھ افریقہ میں، اور اس کے بعد اور یہ پھر سے شروع ہو جائے گی لسٹ. تو اب سب سے اہم سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان G20 کا حصہ کیوں نہیں بنا؟ وہ اس کی مین وجہ ہے پاکستان کی معیشت مضبوط نہیں ہے. یہاں دن بدن ڈالر کا بڑھنا اور قرضے کی وصولی کی وجہ سے اس میں شامل نہیں ہو سکا، اور یہی وجہ ہے پاکستان اسی وجہ سے G20 میں شامل نہیں ہو سکا. تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا. تب تک کے لیے دے مجھے اجازت. آپ کا ہوسٹ عبدالرحیم. السلام علیکم.